بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ۔ یہ سوال ہم میں سے اکثر کے ذہن میں آتا ہے، آپ کے بھی ذہن و دماغ میں کبھی آیا ہوگا کہ قیامت کب قائم ہوگی اور کس طریقے سے قیامت قائم ہوگی۔ یہ سارے سوالات من میں آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ کرام کے من میں بھی یہ سوال آیا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں موجود تھے، اس لیے انہوں نے پوچھا متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو قیامت کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی دنیا نہیں ہے، اس کی رنگینیت کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، تو اس پر صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ قیامت کب کس دن قائم ہوگی، اس سلسلے میں سوائے اللہ کے کسی کو جانکاری نہیں ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخفی رکھا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کے بارے میں صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں قیامت کی بتائی کہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب قیامت قریب تر ہوگی تو اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ کچھ علامتیں وہ ہیں جو علامت بعدہ کہلاتی ہے، یعنی جن علامتوں کو دیکھ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوگی، ابھی قیامت کچھ دور ہے۔ انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ قیامت کب قائم ہوگی یہ تو نہیں بتایا، مگر قرب قیامت کی کچھ موٹی موٹی نشانیاں بتائیں، اور فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے گی، لوگوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ناچ گانا عام ہوگا، زنا عام ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آج ہم ان سب چیزوں کا آج ہم بخوبی مشاہدہ کر رہے ہیں اور روز کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور واضح نشانی بتائی کہ اگر یہ دونوں نشانیوں میں سے یا جب یہ دو نشانیاں پائی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس دنیا کا بالکل خاتمہ بالکل قریب ہے، یعنی قرب قیامت میں دو تین نشانیاں ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان میں سے ایک دجال کا نکلنا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور۔ تو یہ دو نشانیاں، یہ دو چند نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب تم ان کا مشاہدہ کرنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اس دنیا کو فنا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اب باقی زیادہ دن نہیں رکھیں گے۔ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ انہی پیشین گوئیوں کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ بہروپیے نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ احادیث کے اندر ہم نے پہلے اپنا عقیدہ بتایا تھا کہ ہمارا اس بات پر ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی دوسرا نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، ان کا قرب قیامت میں نزول ہوگا، اور پھر حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ظہور ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو اسی کا فائدہ اٹھا کر کے کہ احادیث کے اندر جس عیسیٰ اور مہدی کی پیشین گوئی کی گئی ہے ان کا ظہور ہو چکا ہے، وہ آ چکا ہے، اور
اسی کا سہارا لے کر کے دیکھو حدیث کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھو حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد نزول کی خبر دی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، ان کی خبر دی گئی ہے۔ تو وہ جو حدیث کے اندر خبر دی گئی ہے وہ آ چکے ہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر کے بہت سارے لوگوں نے، کئیوں لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ان میں سے زیادہ چرچت مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے بھی جو ہے انہی احادیث، انہی پیشین گوئیوں کا سہارا لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا اور ایک نئی جماعت کی تشکیل دی، اور وہ آج بھی سرگرم ہے، وہ آج بھی سرگرم ہے۔ اور انہوں نے اس حد تک اتر کر کے یہ کہا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی ہے عیسیٰ اور مہدی، وہ دونوں ہم ہی ہیں۔ اور اسی حدیث کا سہارا لے کر کے، انہی پیشین گوئیوں کا سہارا لے کر کے، یہ دربھنگا کا رہنے والا، جن کا فتنہ آج کل خاص طور سے علاقے سیمانچل، خاص طور سے کہنا میرے حساب سے شاید غلط ہوگا، یہ پورے ملک کے اندر اس کا فتنہ پھیل رہا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، اور جوخ در جوخ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے چنگل سے بچانے کے لیے یہ ہم نے تھوڑی سی کاوش کی ہے، یہ آپ تک چند باتیں پہنچاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ حق برحق درست ہے۔ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھٹکنے کے لیے صرف یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ ان کا ظہور ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوتی تھی، بات اللہ کی ہوتی تھی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا کرتے تھے، بات زبان تو نبی کی ہوتی تھی لیکن دراصل بات اللہ کی ہوتی تھی۔ تو چونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، آج کیا ہوا کل کیا ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کو چونکہ معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ بہروپیے آئیں گے جو ہمارے نبی کی اس حدیث کو لے کر، اس پیشین گوئی کا سہارا لے کر کے اللہ ان کے محبوب، ان کے امتی کو بھٹکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے نبی کی زبانی کہلوایا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، لیکن ان کی علامتیں ہیں۔ ان بے وقوفوں کو اتنا علم نہیں ہے، اتنی جانکاری نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ظہور ہوگا، یہ پیدا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہو کر کے دنیا میں کچھ دن زندگی گزار کر کے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں پر تردید کروں گا ان لوگوں کی جن کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، یہ بات جھوٹی ہے، غلط ہے، باطل عقیدہ ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ، تو حضرت عیسیٰ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، وہ نبی ہے، اور امام مہدی جن کا ظہور ہوگا قرب قیامت میں، جن کا ظہور ہوگا وہ الگ ذات ہے، وہ پیدا ہوئے نہیں ہیں، وہ پیدا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے، امام مہدی پیدا ہوں گے، ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ اور تو ایک واضح فرق آپ کو معلوم چل گیا ہوگا کہ دونوں۔ اب اگر کوئی جھوٹا کذاب، مکار، فریبی، دغاباز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مہدی ہوں، تو فوراً اس کے منہ پہ تماچا پڑتا ہے کہ تم جس پیشین گوئیوں کا سہارا لے کر کے یہ کہتے ہو کہ نبی نے جس کی پیشین گوئی کی تھی وہ آنے والا نہیں، وہ آ چکا ہے۔ ارے جھوٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ الگ شخصیت ہیں، حضرت مہدی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الگ شخصیت ہے۔ اور ایک واضح فرق ابو داؤد شریف کی، میں نے امام مہدی رحمت اللہ کل کے ویڈیو میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات کی تھی، کچھ تھوڑی سی جانکاری آپ کو دینے کی کوشش کی تھی۔ آج امام مہدی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بات کروں گا، کچھ جانکاری
کچھ معلومات ہم نے حاصل کی ہیں احادیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4282 حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد ہوگا، یعنی جو ہمارے نبی کا نام ہے، جو ہمارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، سیم یہی نام امام مہدی کا ہوگا۔ مہدی تو ان کا لقب ہوگا، مہدی سے وہ بعد میں مشہور ہوں گے، لیکن پہلے ان کا نام محمد ہوگا۔ اور ان کا نام آپ جانتے ہیں شکیل، ان کا نام آپ تو بخوبی جانتے ہیں شکیل۔ تو ہمیں ایک فرق معلوم ہوا حدیث شریف کی روشنی میں۔ دوسرا فرق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، عبداللہ۔ سیم یہی نام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا بھی ہوگا، یعنی جو نام ہمارے نبی کے والد کا، سیم یہی نام ہمارے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، ان کے باپ کا نام بھی محمد ہوگا۔ اور آگے یہ بھی ابو داؤد شریف ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، تیسری علامت، تیسرا فرق، ہاں میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اور امام مہدی کے والد صاحب کا بھی نام عبداللہ ہی ہوگا، لیکن یہ شکیل جھوٹے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ تو واضح فرق سمجھ میں آ گیا۔ اب تیسری چیز، حضرت امام مہدی عربی ہوں گے، یہ کہا ہوں گے، یعنی عرب میں، عرب کے کسی مکہ مدینہ ان ملکوں میں پیدا ہوں گے، اور یہ شکیل عجمی ہے، یعنی غیر عربی ہے، عرب کے علاوہ کسی اور ملک سے ہے، کسی اور ملک سے ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی علامت، حضرت مہدی مدینہ منورہ کے ہوں گے۔ کہاں کے ہوں گے؟ مدینہ منورہ۔ اور یہ شکیل ضلع دربھنگہ، صوبہ بہار، ضلع دربھنگہ، گاؤں عثمان پور میں پیدا ہوا، اور اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی کسی اور گاؤں میں بسا ہوا ہے۔ دوستو آپ کو افسوس ہوگا اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ اس فتنے نے اتنا زور پکڑ لیا، اتنا زور پکڑ لیا عدم جانکاری کی بنیاد پر، چونکہ یہ ساری جانکاری ہمارے نوجوانوں کو، ان لوگوں کو جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو باہر کام کرتے ہیں، سلجھے ہوئے نوجوان ہیں جن کو دینی شغف ہے، ان کے سامنے میں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بھی سوچتے ہیں ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کے اندر پیشین گوئی کی ہے، تو اچھا ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو، وہ بھکی باتیں کر کے ان کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں اور ان کے ایمان کا خاتمہ کر جاتے ہیں۔ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا تعلق کہاں سے ہوگا؟ مدینے سے ہوگا، یہ مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ اور شکیل کو تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ دربھنگہ کا رہنے والا ہے۔ حضرت مہدی خاندان رسول سے ہوں گے، یعنی ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے، یعنی ان کا لقب حسنی ہوگا۔ ان کا لقب کیا ہوگا؟ حسنی۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق۔ اور اس شکیل بن حنیف کے خاندان کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس بے غیرت نے اب تک اپنے خاندان کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ تو یہ شکیل بن حنیف اور مہدی موعود، یعنی وہ مہدی امام مہدی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ظہور ابھی ہونا ہے، جن کی پیدائش ابھی ہونی ہے، قرب قیامت میں جن کی پیدائش ہونی ہے، ان کے درمیان یہ چند واضح فرق ہیں۔ ان کے درمیان دوستو ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، تو کتنے ہو گئے؟ مختصر انداز میں حضرت امام مہدی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد ہوگا، یعنی جو نام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سیم یہی نام امام مہدی کا ہوگا۔ بعد میں چل کر کے امام مہدی سے مشہور ہوں گے، بعد میں چل کر کے لوگ ان کو مہدی کے نام سے پہچانیں گے، اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ یاد رکھیے گا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے، وہی سیم نام ہمارے امام مہدی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا بھی ہوگا، اور یہ خاندان، ان کا خاندان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ یعنی عربی ہوں گے، عجمی نہیں ہوں گے، عرب کے علاوہ کسی اور ملک میں اس کی پیدائش نہیں ہوگی، وہاں کے باشی ہوں گے، وہی ان کی پیدائش، وہی ان کا جائے قرار اور وہی ان کی جائے پیدائش ہوگی۔ اور شکیل کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام حنیف ہے، یہ جو ہے رہنے والا دربھنگا کا اصلاً ہے، دربھنگا کے اندر عثمان پور ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ تو یہ چند فرق ہم نے احادیث کی روشنی میں امام مہدی کے سلسلے میں جو ہم نے آج جانکاری دی ہے، یہ چند جانکاری چھوٹی سی مختصر وقت میں دینے کی جو کوشش کی ہے، یہ احادیث کی روشنی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یوں بھٹکنے کے لیے بتا کر کے نہیں چلے گئے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، بلکہ کچھ اس کی نشانیاں بتائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو ہم نے جمع کر رکھا ہے، انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ دوستو، اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ ہمارا ایمانی ذمہ داری ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی فکر کرنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست عزیزوں اقاربوں کو بھی جہنم اور ان تمام تر فتنوں سے بچانا ہم سب کا ایمانی، سماجی، ملی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی بھی آپ کو کوئی جانکاری دینے کی کوشش کی ہے، اگر تھوڑی سی بھی آپ کو معلومات میں اضافہ ہوا ہے، تو یقیناً یہ اضافہ اپنے دوستوں کو بھی کیجئے، آپ ان کے ساتھ شیئر کیجئے اور ان کو بھی بتائیے کہ دنیا چند دن کے لیے ہے، یہاں ہم ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔